اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ صاد، آیات 88 پیراگراف 8۔ پہلا پیراگراف تمہید، دوسرا پیراگراف قصہ داؤد علیہ السلام، تیسرا پیراگراف قصہ سلیمان علیہ السلام، چوتھا پیراگراف قصہ ایوب علیہ السلام، پانچواں پیراگراف متفرق انبیاء، چھٹا پیراگراف متقین اور طاغین کا مختلف انجام، ساتواں پیراگراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذر انسانیت کو ابلیس کے ظلم سے بچانا چاہتے ہیں، آٹھواں پیراگراف اختتامیہ۔ مرکزی مضمون: قرآن کی دعوت توحید و آخرت تسلیم کر کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت، کافروں کی ضد اور تکبر پر سخت تنقید اور ہلاکت کی دھمکی۔ زمانہ نزول غالباً 10 نبوی میں نازل ہوئی، جب ابو طالب مرض وفات میں مبتلا تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کذاب کہا جا رہا تھا۔ مشرکین مکہ سخت استکبار اور ضد، عزت اور شقاق میں مبتلا تھی اور قرآن کی دعوت کی تکذیب کر رہے تھے۔ سورۃ صاد کا کتابی ربط: پچھلی سورۃ صافات میں حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور ہارون، الیاس، لوط اور یونس علیہ السلام کی خدمات توحید اور ان کے اعلیٰ کردار کی تصویر تھی۔ یہاں سورۃ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کی اوابیت اور چند دیگر انبیاء کی خدمات توحید اور ان کے اعلیٰ کردار کا تذکرہ ہے۔ اگلی سورۃ زمر میں توحید کی تفصیل بیان کر کے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ صاد میں قرآن کا تعارف، اس کی دعوت اور قبولیت پر اجر و ثواب کا بیان۔ سورۃ صاد میں قرآن کا تعارف ہے، اس پر غور کرنے کی دعوت اور قبولیت پر اجر و ثواب کا ذکر ہے۔ قرآن ایک کتاب نصیحت ہے، خود اس کو بطور دلیل پیش کیا گیا۔ صاد والقرآن ذی الذکر، آیت 1۔ قرآن ایک ایسی کتاب نصیحت ہے جو تمام جہان والوں کے لیے تمام حجت ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، آیت 87۔ قرآن ایک ایسی نصیحت ہے جو اپنے ماننے والوں اور اس کے احکام پر عمل کرنے والوں کے لیے بہترین انجام کی ضامن ہے۔ ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، آیت 49۔ قرآن ایک بابرکت اور فیض رساں کتاب ہے، ہر عقل مند کو اس میں تفکر اور تدبر سے کام لے کر نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، آیت 29۔ سورۃ صاد میں مشرکین مکہ کے رویوں پر روشنی ڈالی گئی۔ مشرکین مکہ حیرت میں تھے کہ کیا کئی خداؤں کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک خدا بنا لیا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، آیت 5۔ مشرکین مکہ کو اس بات پر بھی حیرت تھی کہ ہمارے درمیان میں سے آخر کیوں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا۔ پھر وہ شک میں پڑ گئے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری، آیت 8۔ مکہ کے مشرک سرداروں نے ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ اپنے آلہتاً خداؤں پر جمے رہنے کا عزم کیا۔ انمشوا واصبروا علی آلہتکم، آیت 6۔ مشرکین مکہ کو بتایا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو منذر، صرف خبردار کرنے والے ہیں، خدائے واحد کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، آیت 65۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کی کچھ خبر نہ تھی، مگر جب وحی کی گئی تو علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر، صاف خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، آیت 70۔ مشرکین مکہ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے بلکہ غرور، ضد اور ہٹ درمی میں مبتلا ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ، آیت 2۔ مشرکین مکہ کو تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا کہ تکذیب کا یعنی جھٹلانے میں وہ پہلے نہیں ہیں بلکہ ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم فرعون، قوم ثمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود قوم لوط واصحاب الایکہ، آیت 13۔ مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ تاریخ پر غور کرو، اللہ نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، وہ چیخے اور چلائے لیکن جائے پناہ نہ ملی۔ کم اخلقنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص، آیت 4۔ سورۃ صاد میں 3 انبیاء کی اوابیت کا ذکر۔ اس سورت میں 3 رسولوں کی انابت کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت ایوب علیہ السلام سبھی اوابن تھے، یعنی رجوع کرنے والے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وفادار
اللہ کے وفادار بندے بھی تھے، صاحب اقتدار بھی تھے، لیکن اوابن بھی تھے، اللہ کی طرف سے بہت زیادہ رجوع کیا کرتے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ آیت 17۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وفادار بندے بھی تھے، صاحب اقتدار بھی تھے، لیکن اوابن بھی تھے، اللہ کی طرف سے بہت زیادہ رجوع کیا کرتے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ آیت 30۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے وفادار بندے بھی تھے، نہایت صابر اور اوابن بھی تھے، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کیا کرتے۔ انا وجدنا صابرا نعم العبد انہ اواب آیت 44۔ اس صورت میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے استغفار کا ذکر۔ اس صورت میں دو نبیوں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے استغفار کا ذکر کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، اللہ کے آگے جھک پڑے اور اللہ کی انابت اختیار کی۔ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب آیت 24۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ سے استغفار کیا اور دعا کی کہ انہیں ایسی سلطنت عطا کی جائے جو صرف انہی کے لیے زیبا ہو۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب آیت 35۔ سورۃ صاد میں متقین اور طاغین کے انجام کا تقابل بتایا گیا کہ قرآن کے قدردان متقین اور اس کے منکر طاغین کا انجام مختلف ہوگا۔ قرآن ایک کتاب نصیحت ہے، جو شخص قرآن کے مطابق بچ بچ کر زندگی گزارتا ہے اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب آیت 49۔ جو شخص قرآن کی نصیحت کو نظر انداز کر کے تقویٰ ترک کر کے باغی اور سرکش بن کر زندگی گزارتا ہے اس کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب آیت 55۔ سورۃ صاد کا نظم جلی۔ سورۃ صاد 8 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ پہلے، چھٹے اور آخری پیراگراف میں قرآن کی دعوت ہے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں پیراگراف میں مختلف انبیاء کی دعوت کی تاریخ ہے۔ 7ویں پیراگراف میں بتایا گیا کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ میں ابلیس رکاوٹ ہے۔ آیات 1 تا 16 پہلے پیراگراف میں تمہید ہے۔ قرآن کتاب نصیحت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہلاک ہوں گے۔ قرآن کی حقانیت پر اس کے ذکر ہونے سے دلیل شہادت پیش کر کے مشرکین مکہ کی ضد، ہٹ درمی اور تکبر پر انہیں ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ قریش کے سردار کہتے تھے کہ اپنے خداؤں پر جمے اور ڈٹے رہو، یہ شک میں مبتلا تھے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات عائد کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر کذاب، ایک جادوگر اور اونچے درجے کے جھوٹے ہیں۔ ان کے تکبر کی تحقیر کی گئی اور پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس اللہ کی بادشاہی اور اس کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یہ شکست کھائیں گے۔ ان کے رویے پچھلی 6 قوموں کی طرح ہیں جن پر اللہ کا عذاب آ کر رہا، یہ بھی عذاب کے منتظر ہیں۔ آیات 17 تا 29 دوسرے پیراگراف میں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے استدلال کیا گیا کہ دعوت قرآن برحق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو اور جھوٹ کے الزامات پر صبر کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سنانے کا حکم دیا گیا، جن کے لیے پہاڑ اور پرندے مسخر کیے گئے تھے جو ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے، جنہیں نہ صرف حکومت بلکہ حکمت اور معاملہ فہمی بھی عطا کی گئی تھی۔ یہ اوابن تھے، ان کے پاس فرشتوں کو امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا۔ انہیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے تو انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی اور اللہ کے ہاں ان کا تقرب حاصل ہے۔ اللہ کے ہاں ان کو تقرب حاصل ہے۔ حکومت اور عدل، حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر حکومت دی گئی، عدل سے کام لینے کا حکم دیا گیا۔ عدل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خواہشات نفس ہوتی ہے جو گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ یہ کائنات ہے بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، یہ دارالامتحان ہے۔ انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے۔ فجار، مفسدین اور متقین مومنین کا انجام مختلف ہوگا۔ جنت اور دوزخ جزا اور سزا عادلانہ ہے۔ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے۔ عقل مندوں الالباب کو قرآن پر تدبر و تذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیات 38 تا 40 تیسرے پیراگراف میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے استدلال کیا گیا ہے کہ دعوت قرآن برحق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ بھی اواب تھے، انہیں بھی حکومت عطا کی گئی تھی۔ شام کے وقت ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے، ان کے معائنے میں اس قدر منہمک ہوئے کہ اللہ کے ذکر نماز سے رہ گئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ کو بہت افسوس ہوا، چنانچہ آپ نے ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ پھر انہیں اللہ نے آزمایا اور انہوں نے استغفار کیا، ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں ایک عظیم الشان حکومت عطا کی گئی۔
ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا، جنات تابع کر دیے گئے، بعض جنات ماہر مار تھے اور بعض غوطہ خور جو ان کے لیے موتی لایا کرتے، بعض شیطان جنات کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑ لیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے مقرب بندے تھے، ان کے لیے بھی بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ آیات 41 تا 44 چوتھے پیراگراف میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے استدلال کیا گیا۔ اس راہ میں صبر و ثبات کا توشہ ضروری ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے ایک صابر نبی تھے، یہ بھی اواب تھے۔ ان کی دولت اور صحت چھن گئی، انہوں نے دعا کی کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر پیر مارو، چشمہ پھوٹے گا، اس سے نہانا اور پینا۔ چنانچہ اس معجزے سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ انہیں ان کے اہل و عیال ان کا فضل عطا کیا گیا۔ عقل مندوں کو اس واقعہ سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے قسم کھائی تھی، اس کے کفارے کے لیے انہیں تنکوں کا ایک گٹھا لے کر مارنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بہت صابر، وفادار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ آیات 45 تا 48 پانچویں پیراگراف میں چند پیغمبروں کی خدمات سے استدلال کیا گیا ہے کہ دعوت اسلام برحق ہے۔ 3 پیغمبروں کے تفصیلی ذکر کے بعد مندرجہ ذیل 6 پیغمبروں کا مختصر ذکر کیا گیا کہ یہ بھی اللہ کے چیدہ اور منتخب بندے تھے۔ حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، الیسع، ذوالکفل علیہ السلام سبھی انبیاء مخلص اور اخیار تھے۔ سبحان اللہ۔ آیات 49 تا 64 چھٹے پیراگراف میں قرآن کی دعوت کو قبول کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ پہلے اور آخری پیراگراف میں کی طرح چھٹے پیراگراف میں بھی قرآن کی دعوت کا ذکر ہے۔ قرآن کی دعوت کی قبولیت اور انکار کا مختلف انجام واضح کر دیا گیا۔ قرآن ایک ذکر یعنی نصیحت ہے، اسے مان کر بچ کر چلنے والے متقین کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ باغات، میوے، شراب، باحیا حوریں اور نہ ختم ہونے والا رزق۔ قرآن کی دعوت کو مسترد کرنے والے سرکش طواغین کا انجام بہت برا ہوگا۔ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہوگا۔ دوزخیوں کو حیرت ہوگی کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم اشرار سمجھتے تھے اور جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آیات 65 تا 85 ساتویں پیراگراف میں قبولیت حق کی راہ کی رکاوٹوں کا تذکرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منذرن خبردار کرنے والے ہیں، ان کی دعوت قبول کر لو کہ اللہ صرف ایک ہے۔ قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ابلیس ہے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اس کا غرور یہ تھا کہ وہ حضرت آدم کو مٹی کی تخلیق اور خود کو آگ کی تخلیق قرار دیتا ہے۔ اس پر روز قیامت تک لعنت ہے۔ اس نے اللہ سے روز قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی، اسے یہ مہلت عطا کر دی گئی۔ اس نے اللہ کی عزت اور اقتدار کی قسم کھا کر کہا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ ہاں، اللہ کے مخلص بندے اس کے دام میں گرفتار نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ابلیس میں تیری اور ان لوگوں کی ذریت میں سے تیری پیروی کرنے والوں کو دوزخ میں داخل کر کے رہوں گا۔ آیات 86 تا 88 آٹھویں اور آخری پیراگراف میں قرآن کی دعوت ہے، مومنین کے لیے بشارت اور کافرین کے لیے دھمکی ہے۔ آخری پیراگراف میں پہلے پیراگراف کی دعوت کا اعادہ ہے۔ کافرین پر واضح کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں مخلص ہیں، لوگوں سے کسی اجر کے طالب نہیں ہیں اور نہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو تصنع اور تکلف سے کام لیتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی نصیحت ہے جو سارے جہان والوں کے لیے حجت ہے۔ آخری آیت میں مشرکین مکہ کو دھمکی دی گئی کہ چند سالوں میں واضح ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہوگا اور کس کے مقدر میں ہزیمت اور شکست ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے فتح کی بشارت اور کافروں کی ہلاکت کی دھمکی ہے۔ مرکزی مضمون: قرآن سارے جہان والوں کے لیے ایک کتاب نصیحت ہے۔ حضرت داؤد، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام وغیرہ کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی اور ڈرانے والے ہیں۔ کافر محض ضد اور تکبر کی وجہ سے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ان کی لیے ہلاکت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔